السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح بلوچ جو لوگ ہیں ان پر کس طرح ریاستی تشدد کیا جاتا ہے اور کس طرح ان کے ساتھ مارو پیٹ اور ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ پہلے یہ کام صرف بلوچ اور KPK میں ہوتا تھا اور کچھ کافی حد تک سندھ میں بھی ہوتا تھا، لیکن اب یہ کام پنجاب میں بھی ہو رہا ہے جو ایک حقیقت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری خواتین جن کا تعلق PTI سے ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں ڈار کی والدہ صاحبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ سب ریاستی جو اہلکار ہیں وہ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں۔ اس طرح کی ریاستی دہشت گردی اور ریاستی غنڈہ گردی ہمارے ملک میں ایک عام پائی جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ علماء کہاں پر ہیں جو فرعون کے تو سبق سکھاتے ہیں، جو یہ تو مرے ہوئے فرعون کے بارے میں تو بڑی اونچی اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں، لیکن جو زندہ فرعون ہیں ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کی جاتی؟ کیوں نہیں ہمارے مسجدوں میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی؟ یا کم از کم بات ہی کر لیں۔ ہمیں صرف یہ کیوں بتایا جاتا ہے؟ پچھلے زمانوں کے فرعون ہمیں یاد کراتے ہیں اور انہی پہ ثواب دارین حاصل کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ موجودہ وقت کے جو فرعون ہیں ان سے کیوں ان کو ڈر لگتا ہے؟ کیا وہ ان سے پیسے لیتے ہیں؟ کیا وہ ان سے فائدہ لیتے ہیں؟ اصل جہاد تو یہ ہے کہ آپ موجودہ فرعون کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ کون سا جہاد ہوا کہ آپ مرے ہوئے فرعون پر بات کرتے ہیں، لیکن جو زندہ فرعون ہے جو اس وقت GHQ میں بیٹھا ہے، مجھے یہ بتانے میں کوئی آر نہیں محسوس ہوتا کہ جب ان میں اتنی بے شرمی آ گئی ہے تو ہمیں بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں نام لے کر بات کرنا چاہیے۔ ہمارے حرامی چیف کو چاہیے کہ یہ ملک کا حرامی چیف بنے، آرمی چیف بنے۔ میرے منہ سے حرامی چیف نکل آتا ہے، حالانکہ یہ ہے تو حقیقت ہی، لیکن میں ان کو آرمی چیف ہی کہوں گا۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو بیرونی جو ان کے جو خدا بیٹھے ہوئے ان کی خدمت نہ کرے، بلکہ اس عوام کی خدمت کرے۔ اس سے پہلے بھی ایک فرعون آیا تھا، پھر اس سے پہلے بھی کئی فرعون آئے۔ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمیں فوجی وردی میں یہ جرنیل ہمیشہ فرعون ہی نظر آئے، فرعون ہی ملے، چند ایک دو تین جرنیلز کو چھوڑ کے جنہوں نے نہ تو آئین توڑا نہ کچھ کیا۔ لیکن یہ جتنے بھی ہیں انہوں نے آئین کو سبور سار کر کے رکھ دیا گیا، یہ آئین کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور صرف انہوں نے اپنا ادارہ ہی نہیں تباہ کیا، انہوں نے باقی ادارے بھی تباہ کر دیے۔ اور ہمیں جھوٹ بتایا جاتا ہے، جھوٹ سنایا جاتا ہے کہ ہماری مسلح افواج تیار ہے دشمن کا مقابلہ کرنے میں۔ یہ کوئی تیار نہیں ہے، یہ صرف نہتی ماؤں بہنوں کے کپڑے اتارنے میں تیار ہے، کیونکہ ان کی اپنی مائیں بہنیں کے کپڑے ہوتے بھی نہیں ہیں، وہ باہر ہوتی ہیں، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو میں ایسے جتنا بھی یہ جو تشدد یہ عام عوام پر کیا جا رہا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر ایک جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ پاکستان بلوچیوں کا بھی ہے، پنجابیوں کا بھی ہے، پشتونوں کا بھی ہے اور سندھیوں کا بھی ہے۔ یہ صرف پنجابیوں کا نہیں ہے۔ پنجاب کے اندر کچھ اگر کچرا ہے جو اپنی آبادی کی وجہ سے ان لوگوں کو اوپر لاتا ہے یا اس سسٹم کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ جس میں یہ لوگ آتے ہیں، یہ ہمارے لیے ناسور ہے۔ اس سے ہمارا ملک میں امن کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، بنگلہ دیش ہم سے میجورٹی میں تھا، ہم ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے۔ اب تو ہمیں وہ باتیں سچ لگ رہی ہیں۔ ہم پہلے جھوٹے منہ دفاع کر لیتے تھے کہ نہیں جی ہماری فوج نے کبھی ایسا نہیں کیا، ہماری تو مسلمان فوج ہے، وہ کلمے پہ یقین رکھتی ہے اور کلمہ گو مسلمان ہے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ نہیں، بالکل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں، جو عام سپاہی ہے اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہوتا، وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اپنی 2 ٹکے کی نوکری کے لیے اپنے ان جرنیلوں کو خوش کرتا ہے۔ یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ ان جرنیلوں کے حکم پر غیر قانونی کام کرنا، اپنی عوام پر تشدد کرنا، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرعونیت کی بدترین مثال ہے۔ اس سے تو بہتر پھر انگریز تھے۔ ہم نے کس چیز سے آزادی حاصل کی؟ اس سے تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ انگریز خود تو چلے گئے، لیکن اپنی جو گورا فوج کے بعد جو کالی گورا فوج ہے وہ ہمارے حوالے کر گئے، اور وہی آج یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے قائد اعظم کو قتل کیا، انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو قتل کیا، اسی طرح انہوں نے آئین کا قتل کیا، انہوں نے بے نظیر کو بھی قتل کیا، یہ جتنے بھی تھے، لیکن آج تک ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا۔ تو ہماری قوم جب تک ان پر ہاتھ نہیں ڈالے گی، ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لائے گی، یہ اسی طرح ہی عوام کے ساتھ کرتے رہیں گے۔
ہم سب کو چاہیے کہ ہم پرامن جد و جہد کریں اور ایسے جتنے بھی کردار ہیں ان کے خلاف بات کریں. شکریہ.